کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک اونٹ اور بکریاں چرانے والے یعنی عرب کے بدو لوگ بے حد دولت مند نہ ہو جائیں اور آپس میں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر مقابلہ بازی نہ کرنے لگے، شرابیں کھلے عام نہ پی جانے لگیں اور بے حیائی کو فروغ نہ ملنے لگے، یہاں تک کہ اس خطے میں بتوں کی واپسی ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے کہ سرزمین عرب سے بت پرستوں اور یہودیوں کو مکمل طور پر نکال دیا جائے، اور اس حکم پہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر عمل بھی کروایا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عرب دنیا میں کیسے دنیا کی سب سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے مقابلے چل رہے ہیں۔ دبئی کے برج الخلیفہ کے مقابلے میں سعودی عرب جدہ میں جدہ ٹاور تعمیر کر رہا ہے، اور بھی بڑے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کی جانب سے جدہ ٹاور تعمیر کیے جانے کے اعلان کے بعد حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے ایک اور بہت بڑے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پہلے سے بنے ہوئے برج خلیفہ، جو اب بھی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، اس کے ارد گرد رنگ شیپ سٹرکچر کو تعمیر کیا جائے گا۔ اس رنگ شیپ سٹرکچر میں بڑے ہی عجیب و غریب فیچرز رکھے گئے ہیں۔ اس رنگ شیپ پہ چلنے والی ٹرین اور الیکٹرک کاروں سمیت یہاں پہ نہایت جدید ترین آفسز اور بلڈنگز بھی ہوں گی۔ کئی بڑے بڑے ستونوں پہ قائم یہ وسیع و عریض رنگ یعنی دائرہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین کیا جائے گا۔ ایک لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی اور اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا یہ خبت اس وقت پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس سب پہ آخری مہر متحدہ عرب امارات نے اس مندر کے افتتاح سے ثبت کر دی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مندر کے افتتاح سے چند روز قبل متحدہ عرب امارات کی 4 ریاستوں میں بے حد عجیب و غریب بارشوں اور اولوں کے طوفان آئے، جنہوں نے کئی دن تک وہاں پہ شدید ژالہ باری کی اور اس وجہ سے انفراسٹرکچر کا بھاری نقصان کیا۔ اس وجہ سے اس مندر کی افتتاح کی تقریبات کو بھی کم کرنا پڑا، لیکن پھر بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زاید ال نہیان نے اس افتتاح کو مؤخر یا کینسل نہیں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عرب حکمران اپنی دولت کو بڑھانے اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ یہ شدید طوفان جو اس سے پہلے عرب کے پورے خطے کی تاریخ میں آج تک ریکارڈ نہیں کیا گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وارننگ ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب حکمران تو کیا، عرب عوام بھی اس قسم کی وارننگ کو سیریس لینے پر بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ناظرین، خطہ عرب میں تبدیلیوں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ عرب کے ریگزار